ایک اور شاعر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا صاحب. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم صبا سالم سے محمد افتخار. جی محمد افتخار صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہم 3 سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب. جی پوچھیے. ایک لڑکی کی شادی ہو گئی تھی, لڑکی والے نے طلاق لے لیا, جیسے اس نے لڑکے نے ایک ہی بار طلاق کہا, کیا طلاق ہو جائے گا؟ دوسرا سوال, ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو پریشان کرتا ہے, اسلام میں اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ انڈیا میں جیسے یہاں جیسے نیت میں ہی دعا مانگ لیتے ہیں, انڈیا میں نماز ختم ہونے کے بعد دعا مانگتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اس سلسلے میں ہم وضاحت کرتے ہیں. محمد افتخار صاحب نے ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ ایک میرے دوست نے اپنی بیوی کو 1 مرتبہ ہی طلاق دی تھی, تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 1 مرتبہ ہی طلاق دیتا ہے, اور طلاق دینے کا طریقہ بھی سنی طریقہ یہی ہے, صحیح طریقہ یہی ہے, سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ طلاق ایک ہی دی جائے. اگر کوئی آدمی ایک طلاق دی ہے اور 3 مہینہ گزر چکا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ رشتہ تو ختم ہو گیا, البتہ وہ ایک اجنبی عورت ہے, اس سے نئے مہر اور نکاح کے ذریعہ اس کو اپنی بیوی بنا سکتے ہیں. لہذا ایک طلاق دی ہے, شادی کر کے مہر طے کر کے اس کو اپنی بیوی بنا سکتے ہیں. ایک دوسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو پریشان کرتا ہے, تو اس حوالے سے اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ اسلام نے اس بات کا حکم دیا کہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے جائیں, اور اس حد تک حکم دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ ہونے لگتا ہے کہ شاید پڑوسیوں کو مال میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے. صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ, کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں پڑوسیوں کا خیال کرنے کی وصیت کرتے رہے, یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا, اندیشہ ہونے لگا کہ شاید پڑوسیوں کو ہمارے مال کا وارث سے ٹھہرا دیں گے. اسی وجہ سے صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سختی کے ساتھ بیان فرمایا تھا کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم او مومن نہیں, اللہ کی قسم او مومن نہیں, اللہ کی قسم او مومن نہیں. پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ کون یا رسول اللہ؟ من لا یأمن جارہ بوائقہ, یہ وہ آدمی ہے جس کے پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو. اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پڑوسیوں کا کتنا حق ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا جو بہت ستایا کرتا تھا, یہاں تک کہ شراب پی کر کے آتا اور رات بھر ہنگامہ کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ وہ ہنگامہ کی آواز نہیں سنتے ہیں, پتہ چلا کہ پولیس نے پکڑ کر کے جیل میں بند کر دیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فوراً جاتے ہیں امیر کے پاس میں, اس سے بات کرتے ہیں اور اس کو سفارش کرا کر کے نکال کر کے لے کر آتے ہیں. جب وہ دیکھتا ہے اور امام حنیفہ کے معاملات پہ غور کرتا ہے تو اسی وقت توبہ کر لیتا ہے کہ آپ کو ہم نے اتنا ستایا لیکن آپ ہمارے ساتھ میں اس نرمی کے ساتھ میں پیش آئے, اس لیے میں آج سے توبہ کرتا ہوں کہ پھر کبھی شراب نہیں پیوں گا. چنانچہ اس نے توبہ کر لیا. دیکھا کہ پڑوسی کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرنے کا کتنا اچھا اثر ہوتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ پڑوسی اگر کچھ غلط معاملہ بھی کر رہا ہے تو برداشت کریں, ہمیں اجر ملے گا, اور اس طرح سے اس کی ایک طرح سے تربیت بھی ہو پائے گی. محمد افتخار صاحب نے یہ بھی پوچھا ہے کہ انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے, جبکہ یہاں پر ویسا نہیں ہوتا. اصل میں پوری کی پوری نماز اگر ہم دیکھیں تو دعا ہی ہے. اس لیے ہم جب نماز کی حالت میں تشہد میں ہوتے ہیں تو لمبی سی دعا کرتے ہیں, اور بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے. اس کے علاوہ بھی ہم قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ بھی ایک طرح سے دعا ہی ہے. نماز کو ایک دعا سے تعبیر بھی کیا گیا ہے. لہذا ہم یہ عرض کریں گے کہ ایک بندہ اللہ سے پوری کی پوری نماز میں مانگتا ہی ہے. جب وہ مانگ لیا اور سلام پھیر رہا ہے تو اب سوال کرنے کے بعد اللہ کی تسبیح ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد بہت سارے اذکار کا اہتمام کیا کرتے تھے, تسبیح بیان کیا کرتے تھے. لہذا ہمیں بھی سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر کے جو تسبیحات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, اذکار ثابت ہیں, نماز کے بعد کے اذکار, ان اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے سب سے بہتر
بہتر اسوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک خود بیان فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اور نماز کے بعد دعا کرنے کے حوالے سے جو روایتیں بھی بیان کی جاتی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں, کوئی بھی صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی. لہذا بہتر یہی ہے کہ ہم نماز کے بعد اذکار اور اوراد کا اہتمام کریں جو ثابت اذکار اور اوراد ہیں.